ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تمام ہمسائے ممالک سمیت خطے میں پرامن اور مستحکم ہمسائیگی کے اصول پر کاربند ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وزارت خارجہ کو خارجہ پالیسی کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پالیسی گائیڈ لائنز دے دی۔ بھارتی جارحیت سرحدی خلاف ورزیوں پر سفارتی سطح پر کوششیں تیز کی جائیں۔ اجلاس میں بریفنگ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ پارا چنار۔ آرمی چیف کو کرم ایجنسی میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ۔ قبائلی عمائدین سے ملاقات میں آرمی چیف کا پارا چنار میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات پر اظہار افسوس۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پارا چنار دہشت گردی متاثرین کو ملک کے دیگر علاقوں کے برابر امداد دی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاک فوج کے اضافی دستے پارا چنار میں آ گئے ہیں۔ پارا چنار کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پوری افغان سرحد پر باڑ لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ملکی معیشت پر تیسری سہ-ماہی رپورٹ جاری کر دی۔ مالی سال 2017 میں معاشی شرح نمو 10 سال کی بلند ترین سطح 5.3% پر پہنچ گئی۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری اور قرض کی شرح حوصلہ افزا ہے۔ محصولات میں اضافہ ہدف سے کم رہا۔ ایس سی سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور دیگر افسران پینما کیس کی جے آئی ٹی کے سامنے پیش۔ ایس سی سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی کہتے ہیں کہ ان کے بیان کا کچھ حصہ انصار عباسی کی خبر میں بھی موجود ہے۔ انکوائری مکمل ہونے کے بعد میں اپنی پوزیشن واضح کروں گا۔ بولے، کسی ادارے کے سربراہ کا ادارے میں رہ جانے والی خامیوں سے آگاہ ہونا ضروری نہیں۔ جے آئی ٹی کی طرف سے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان پر چودھری شوگر ملز کے ریکارڈ میں ہیرا پھیری ثابت ہو گئی۔ 2016 میں شوگر ملز کے حوالے سے جاری تحقیقات کے دوران ایس سی سی پی کی دستاویزات میں پرانی تاریخوں کے دستخط کے الزامات بھی درست نکلے۔ صورتحال پر ایس سی سی پی کے سینئر عہدیدار تقسیم ایک دوسرے پر الزامات۔ منتخب جمہوری حکومتوں کو کبھی تسلسل سے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ نفرت، تعصب، انتقام کا نقصان نواز شریف سے کہیں زیادہ پاکستان کو پہنچ رہا ہے۔ ایسی سوچ کے حامل لوگ نتائج پر بھی غور کر لیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ کٹ پتلیاں جلد بے نقاب ہوں گی، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا بیان۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میڈیا رپورٹ سے ظاہر ہوا شریفوں کو بچانے کے لیے ایس سی سی پی ریکارڈ ٹیمپر کیا گیا۔ اگر ریکارڈ ٹیمپرنگ سچ ثابت ہو گئی تو یہ جان بوجھ کر اداروں کے معاملات میں مداخلت ہے۔ اس جرم میں ملوث افراد کو جیل میں ہونا چاہیے۔ مجھے کوٹ لکھپت جیل سے رہا کرانے میں جان کیری، نواز شریف، آصف زرداری، جنرل پاشا اور حسین حقانی نے مل کر مدد کی۔ امریکی جاسوس ریمن ڈیوس کے سنسنی خیز انکشافات۔ نئی کتاب میں پاکستان میں گرفتاری سے رہائی تک کی داستان بیان کر دی۔ کہتے ہیں رہائی کے لیے جنرل پاشا نے جتنی مدد کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ کراچی کی پہلی مانسون بارش نے شہری اداروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش رکے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد کئی جگہوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ ریڈ زون اور اطراف کے علاقے ضلع جنوبی کے برساتی نالے بند ہونے کے باعث تالاب بن گئے۔ نکاسی آب کے لیے نہ پمپ موجود نہ ہی گاڑیاں، عملہ بھی غائب۔ شہر کی نئی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش برسانے والا سسٹم کمزور ہو رہا ہے، بارش ہوئی تو بھی کم ہوگی۔ جمشید دستی پر کسی قسم کا ذہنی یا جسمانی تشدد نہیں دیکھا گیا۔ جمشید دستی کو سینے میں شکایات، ماہر امراض قلب نے کلیئر کر دیا ہے۔ گرفتاری کے بعد جمشید دستی ذہنی مسائل کا شکار بھی ہو گئے۔ جمشید دستی کو دانت میں درد کی تکلیف کا تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے ایم این اے جمشید دستی کی میڈیکل رپورٹ جاری کر دی۔ جو بنایا شاہکار بن گیا۔ پاکستان کے نامور مصور اور خطاط صادقین کی 87ویں سالگرہ پر گوگل کا خراج عقیدت، اپنا ڈوڈل صادقین کے نام کر دیا۔